In the name of Allah, the most gracious and merciful, dear students, Assalamu alaikum and welcome to our online English class, grade 6. Hope everybody is doing well. बेटा क्लास में जो हमने लेसन स्टार्ट किया था, the title was Fair Dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you remember, we have done many things. Vocabulary, it means finding meanings in the context. Then reading and thinking skills. रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के हवाले से एक बात करूंगी कि हियर दे डिमांड यू पीपल रीडिंग कंप्रीहेंशन इज इट्स नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल. कंप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि व्हेन यू रीड समथिंग, व्हेन यू रीड अ लेसन, यू कंप्रीहेंड इट फुली. आप इसकी 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. इन द बिगनिंग द मॉडल रीडिंग इज़ डन बाय द टीचर. स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आपको सेल्फ रीडिंग पे लेके आएंगे. तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको इस हद तक अंडरस्टैंड करना है कि यू शुड बी एबल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट द लेसन. आगे डिक्शनरी स्किल्स हैं. वी विल इंशाल्लाह वी विल लर्न डिक्शनरी स्किल्स कि आपने डिक्शनरी कैसे इस्तेमाल करनी है. यस, नेक्स्ट थिंग इज़ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर. आपने कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को अच्छी तरह से समझ लिया है. इसम मारफा और इसम नकरा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप लोगों को दे दिए थे. आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में कि जो चीज़ें पास्ट में होती हैं उनको हमने कैसे नरेट करना है और उसका सारा स्ट्रक्चर क्या है. इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दैट. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स राइटिंग स्किल्स. हियर वी विल टीच यू फ्री राइटिंग कि कोई भी टॉपिक हो उस पर आप सिंपल पैराग्राफ राइटिंग लिखने के काबिल हो जाएं. आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी थॉट्स को जो है वो रिटन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है. यू आर इन क्लास 6 नाउ, आपका प्राइमरी लेवल ये ओवर हो चुका है, तो यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब योर फीलिंग्स स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. देन वी विल मूव टू ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. यहाँ पे यही चीज़ है जो हमारा सबसे निगलेक्टेड जो स्किल होती है यहाँ पे रूरल एरियाज़ में स्पेशली, वो ओरल स्किल्स के मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख तो लेते हैं बट दे आर अनएबल टू स्पीक. तो ये आपने जो है वो हेजिटेशन और ये बैरियर्स आपने ख़त्म करने हैं. यू शुड बी एबल टू स्पीक वट एवर यू कैन राइट. तो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. आज हम अपना लेसन जो है वो रिकैप्चुलेट करते हैं. लेसन 1, फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बेटा इस लेसन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका था, स्पेशली जो उनका अपना प्रोफेशन था ट्रेड, यानी वो ताजिर थे, तो उस हवाले से जो उनकी ऑनेस्टी, उनकी ट्रूथफुलनेस, उसको जो है वो हाईलाइट किया गया है और हमें बताया गया है कि हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से इन चीज़ों पे अमल पैरा हो सकते हैं. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो नरेट किए गए हैं. इसके बाद ये भी बताया गया है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, जिन्हें सहाबा कराम भी कहा जाता है, और इसके बाद जो कैलिफ्स थे हमारे खुलफाए राशिदीन, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में फेयर डीलिंग को कितनी इम्पोर्टेंस दी है. द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जो मशकूक चीज़ें हैं, जो डाउटफुल चीज़ें हैं, जिन पे आपको शक है, उनमें अपने आप को आपने इन्वॉल्व नहीं करना, उनको अवॉइड करना है. तो ये हमारी लेसन की जो है एक शॉर्ट सी समरी थी. आई होप कि आपने इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. सो प्लीज़ ओपन पेज 8 ऑफ योर बुक्स, पार्ट E. टुडे वी विल लर्न अबाउट पास्ट टेंस. अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ अ पास्ट टेंस, ये होता क्या है. तो ये टेंस इज़ रिलेटेड टू द टाइम. इसमें माजी का जिक्र किया जाता है. पास्ट को उर्दू में माजी कहते हैं, वो टाइम जो कि गुजर चुका है, दैट इज़ गॉन फॉर एवर एंड इट इज़ नो मोर इन आवर हैंड्स. इसमें हमने आज कोशिश करनी है कि चीज़ों को डिस्क्राइब करना सीखें जहाँ पे बिगनिंग इज़ इन द पास्ट एंड एंडिंग इज़ इन द पास्ट टू. तो प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे आई डिड उन्होंने वर्ड यूज़ किया है. प्रोसीड करने से पहले इंशाल्लाह आई विल टीच यू कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह से आपने पास्ट टेंस का सही यूसेज सीखना है, और इसकी मदद से इंशाल्लाह फिर हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ बढ़ेंगे. वी डिस्क्राइब एनी पास्ट इवेंट और इंसिडेंट इन सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अटेंड, वेंट, became, caught,
we use second form of verb. تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ورب کی فارمز ہوتی ہیں, 3 فارمز ہوتی ہیں, present, past and past participle. اس کو فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ فارم آف ورب بھی کہتے ہیں. جو موسٹلی ہم لوگ یہی کہتے ہیں فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم. تو سمپل جو پاسٹ ٹینس ہے اس میں ہمیشہ ہم سیکنڈ فارم آف دا ورب یوز کرتے ہیں ٹو نریٹ دا پاسٹ ایونٹس. تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن اس کو ہم ریکیپچولیٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے, تاکہ اس کی بیس پہ پھر ہم مختلف ایکسرسائزز جو ہے وہ سالو کر سکیں. یہ سبھی سمپل پاسٹ ٹینس, رولز فار فارمیشن آف سمپل پاسٹ ٹینس. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے سمپل پاسٹ ٹینس کے سینٹینسز کس طرح سے فارم کرنے ہیں. فرسٹ تھنگ از افرمیٹیو. افرمیٹیو کو انگلش میں پازیٹیو بھی کہتے ہیں, جو سمپل سینٹینس ہوتا ہے, سادہ جملہ جو ہوتا ہے, مثبت جسے کہا جاتا ہے اردو میں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ, دین ورب کی پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم آف دا ورب از یوزڈ, اینڈ دین دا آبجیکٹ. سبجیکٹ کو ہم فاعل کہتے ہیں, دا ڈوئر وہ یعنی کوئی کام کرنے والا. ورب از این ایکشن ورڈ, اور آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مفعول, the thing that is being acted upon, جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. he is a subject. ate is the second form of eat, یعنی verb کی second form ہے, اور آگے یہ ہے pizza is the object. last night یعنی پچھلی رات کو, کیونکہ ہم past کی بات کر رہے ہیں تو ہم جو گزرا ہوا چیزیں ہیں, جو ایونٹس ہیں, ان کے ہم بات کریں گے. تو یہ لاسٹ نائٹ کو ہوا, ہی ایٹ پیزا لاسٹ نائٹ, یعنی پچھلی رات کو اس نے پیزا کھایا. ناؤ اف یو وانٹ ٹو کنورٹ اٹ اور چینج اٹ انٹو نیگیٹو سینٹینس, پھر ہم کیسے کریں گے. اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سبجیکٹ, اس کے بعد آپ نے ایک ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے, ڈڈ ناٹ. ڈڈ ناٹ کی کانٹریکشن جو ہوتی ہے اسے ڈڈنٹ بھی کہا جاتا ہے, اسپوکن کے لیے استعمال ہوتی ہے شارٹ فارم میں. اچھا, ڈڈ ناٹ کے بعد آپ نے ورب کی فرسٹ فارم لے کے آنی ہے. یہاں پہ سیکنڈ فارم آپ نے یوز نہیں کرنی. یو ہیو ٹو ریممبر دس تھنگ کہ آپ نے یہاں پہ فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کرنی ہے, اور اس کے بعد آبجیکٹ لگانا ہے. اس کو ایگزامپل کے فارم میں دیکھتے ہیں. ہی ڈڈ ناٹ ایٹ پیزا. اس نے پیزا نہیں کھایا. یہاں پہ ہم نیگیٹو سینس دے رہے ہیں. اچھا, یہ جو ڈڈ ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے, اور ایٹ جو ہے اس کو ہم مین ورب کہتے ہیں. جو ایکشن ورڈ ہے وہ ایٹ ہے, لیکن ڈڈ جو ہے ہیلپنگ ورب استعمال ہوا ہے. ناؤ موو آن ٹو انٹروگیٹیو. انٹروگیٹیو کو ہم کوسچن فارم بھی کہتے ہیں. اس میں ہم نے سوالیہ انداز میں پوچھنا ہے. تو اس کا اسٹرکچر یہ ہوگا کہ یو ول برنگ ڈڈ ٹو دا بگننگ آف دا سینٹینس. ہیلپنگ ورب کو آپ کو اسٹارٹ میں لے آئیں گے, اس کے بعد سبجیکٹ, دین ورب کی یہاں پہ بھی فرسٹ فارم یوز کریں گے, بیس فارم جو ہوتی ہے, اینڈ دین آبجیکٹ. You might have noticed کہ I have put punctuation mark, that is a question mark at the end. کیونکہ یہ question ہے تو question کے end پہ آپ نے question mark put کرنا ہے. For example, did he eat pizza? تو یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے question بنایا. It is very simple. ہم انشاءاللہ پھر اس کا فردر بھی ہم جو ہے وہ ورب فارم یوز کر کے تو ہم اس سے مزید سینٹینسز بنائیں گے اور ان کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس کے سمپل رولز بنتے ہیں. یس, ناؤ کمنگ بیک ٹو دا بک, پیج 8, جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے ورب فارمز کی. تو ورب میں کچھ ریگولر وربز ہوتے ہیں, ان کی فارمز ہوتی ہیں, کچھ ارریگولر ہوتے ہیں. جو ریگولر وربز ہیں دے ٹیک ای ڈی ایٹ دا اینڈ. جہاں پہ آپ نے ورڈز دیکھے ہوں گے اٹینڈ, تو یہاں پہ ای ڈی لگا ہے. پلیڈ, کلینڈ, سو آن. اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں ای ڈی لگا دیا جاتا ہے, تو یہ ان کی ریگولر فارم میں چلے جاتے ہیں. بٹ کچھ آن دا کنٹریری کچھ ایسے وربز بھی ہوتے ہیں جو جن کی تینوں فارمز ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سپوز آپ وینٹ دیکھ رہے ہیں, اس کی فرسٹ فارم گو, دین وینٹ, دین گون. تو آل آف دا فارمز آر ڈفرینٹ. Here became, first form is become, then became, then again become. یعنی فرسٹ اور جو تھرڈ فارم ہے وہ سیم ہے, اور سیکنڈ والی ڈفرینٹ ہو گئی. اسی طرح سے کچھ تینوں کی تینوں فارمز سیم ہوتی ہیں, جیسے کٹ کٹ کٹ, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, کٹ کٹ کٹ, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آتا.
تو ورب کی جو ہوتی ہیں وہ کچھ ریگولر وربز ہوتے ہیں ای ڈی اینڈنگ والے، اور کچھ ارریگولر ہوتے ہیں جس کی فارم ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. سو ناؤ وی ول ڈو پارٹ ای. اٹس ویری ایزی. Read the following sentences taken from the lesson and underline simple verbs. اس میں ہم جو ہے وہ verbs کو underline کریں گے. It's very easy for you people. Number 1, in his young age he became a trader. تو یہاں پہ آپ کی verb form کون سی ہوگی؟ became. ابھی ہم وہاں پہ پڑھ بھی چکے ہیں. یہ بیکم کی سیکنڈ فارم ہے. رائٹ. نمبر 2, ہی ٹریڈیڈ ود ادر پیپلز منی ود گریٹ کیئر. یہاں پہ بھی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ ٹریڈ ان کا پروفیشن تھا. ہی ٹریڈیڈ ود ادر پیپلز منی ود گریٹ کیئر. تو یعنی دوسرے لوگوں کی جو اماؤنٹ ہوتی تھی، جو منی تھی، جو رقم ہوتی تھی، اس کو وہ بہت کیئر کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ اس کی تجارت کرتے تھے. تو یہاں پہ آپ کو ایک ای ڈی فارم میں ایک ورب نظر آ رہا ہوگا، ٹریڈڈ. یس، یہ ہم نے انڈر لائن کر دیا. دین نمبر 3, the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس چیز پہ ان کا سٹریس ہوتا تھا کہ جو ڈاؤٹ فل یا مشکوک چیزیں ہیں، جن پہ شک ہے، ان کو اوائڈ کیا جائے. تو یہاں پہ بھی ایک ورب ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ایڈوائزڈ اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. یہ ریگولر فارم ہے. جیسے ٹریڈڈ ریگولر فارم تھی، اس طرح ایڈوائزڈ بھی ریگولر فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. Number 4, the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave a great importance to fair business dealing. یہاں پہ ایک irregular verb form یوز ہوئی ہے. سیکنڈ فارم. Can you identify? Yes, it is gave. اس کی فرسٹ فارم جو بنتی ہے that is give. تو یہاں پہ کیوں ہم پاسٹ میں بات کر رہے ہیں، پاسٹ کی ایونٹس ہیں سارے، تو یہاں پہ gave great importance to fair business dealing کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوش معاملگی یا آنیسٹی کو جو ہے وہ اپنے کام میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. ناؤ وی ول سی دا نیکسٹ ایکسرسائز دیٹ از جی. اس میں ہم نے بیٹا ہم نے we have to use simple past verb to complete these sentences. This is your home task and you have to complete it on the same book. اسی بک پہ آپ نے لیڈ پینسل سے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. It is very easy but the condition is you have to do it yourself. آپ نے کسی سے ہیلپ نہیں لینی. ابھی ماشاءاللہ آپ اتنی میچورٹی کے لیول پہ ہو, you can do it yourself. ڈکشنریز کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ, ورب کی فارمز کنسلٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. I dash a snake last night. snake سانپ ہوتا ہے, میں نے پچھلی رات کو ایک سانپ دیکھا. ورب کی جو فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے سی, یہاں پہ آپ نے اس کی سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے. she dash late yesterday. come, وہ پچھلی رات کو یعنی بہت دیر سے آئی. come کی آپ نے سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے. نمبر 3, they dash for a walk on Sunday. تو ورب جو آپ نے یوز کرنا ہے دیٹ از گو, اس کے آپ نے سیکنڈ فارم چیک کرنی ہے. وی ڈیش فٹ بال لاسٹ ویک. پلے, ورب فارم پلے, اس کو آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے. فٹ بال لاسٹ ویک یعنی پچھلے ہفتے, کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے لاسٹ نائٹ, یسٹرڈے, آن سنڈے, لاسٹ ویک, یہ ساری جو ہیں وہ گزرا ہوا ٹائم جو ہے وہ اس کو کی طرف ریفر کر رہے ہیں. نمبر 5, she dash a long story in the test. write یعنی اس نے ٹیسٹ میں بہت لمبی ایک کہانی لکھی, تو write کی ہم نے سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے. یہ ابھی آپ نے اس کو بک پہ سالو کرنا ہے, اور پھر آپ نے کل 3 o'clock پہ اس کی پکچر جو ہے وہ اپنے گروپ میں سینڈ کرنی ہے. Our next task is, it is about writing skill. Change the following sentences into negative and interrogative. اس کی ہم نے پازیٹیو ہم کو دیے ہوئے انہوں نے, اور ہم نے نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں ان کو چینج کرنا ہے, یعنی منفی اور سوالیہ جملہ بنانا ہے.
رولز اینڈ ریگولیشن میں آپ کو آلریڈی دے چکی ہوں. یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. ہی باٹ آ نیو پین. ایگزامپل, اس نے نیا پین خریدا. باٹ از دا سیکنڈ فارم اور پاسٹ فارم آف بائی, خریدنا. ہی باٹ آ نیو پین, جہاں پہ جو پازیٹیو سینٹینس ہے اس میں سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے. اب اس کو انہوں نے نیگیٹو میں کیسے کنورٹ کیا ہے؟ ہی ڈڈ ناٹ بائی آ نیو پین. یہاں پہ پھر فوکس ہمارا آ جائے گا اس پہ. ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے ہمارا ڈڈ ناٹ, اور ڈڈ ناٹ کے بعد ہم نے ورب کی فرسٹ فارم یوز کی ہے. ہی ڈڈ ناٹ بائی آ نیو پین. اس نے نیا پین نہیں خریدا. Then third one is interrogative. Did he buy a new pen? And it is ending with a question mark. یہاں پہ ہم helping verb کو beginning میں لے آئے ہیں, then subject, پھر وہی verb کی first form ہم نے base form یوز کی ہے, اور آگے object new pen یوز کیا ہے, and then question mark. It's very easy. Let me explain the sentences تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. Birds flew in the air. پرندے جو ہیں وہ ہوا میں اڑے. پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. دے ورکڈ ہارڈ ان ایگزامس. انہوں نے اپنے امتحان میں بہت زیادہ محنت کی. ورکڈ ہارڈ. اوکے. تھرڈ تھنگ از وی لکڈ ایٹ دا میپ. میپ ہوتا ہے نقشہ. ہم نے نقشے کو دیکھا, اس کو نقشے پہ غور کیا. لکڈ آپ کو وہ فارم استعمال ہوئی ہے. نمبر 4, دا مین کلڈ اے اسنیک. آدمی نے سانپ کو مارا. یہ بھی پاسٹ میں ہے. کل, مارنا. نمبر 5, آئی روٹ اے لیٹر. میں نے خط لکھا. لیٹر جو ہے پاسٹ میں کمیونیکیشن کے لیے بہت جو بیسٹ مین آف کمیونیکیشن تھا وہ یوز ہوتا تھا. آج کل تو متروک ہے, لیکن پھر بھی ہم مختلف قسم کے نوٹس اور لیٹرز ابھی بھی ٹائپ کرتے اور لکھتے ہیں. آئی روٹ اے لیٹر. تو ان 5 جملوں کو آپ نے اپنی رف کاپی پہ جو ہے وہ لکھ کے, اور پھر آپ نے اس کی پکچر جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کرنی ہے. تو آپ کے ہوم ورک جو ہے وہ 2 پیجز پہ ہیں. پیج 8 اس میں بلینکس فل کرنی ہے آپ نے, اینڈ دس از پیج 10. اس پہ آپ نے نوٹ بک پہ ان جو سینٹینسز ہیں 5 ان کو آپ نے نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں چینج کرنا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اف دیر از اینی پرابلم یو کین آسک می. آپ نے ہوم ورک کل 3 بجے جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے گروپ میں. ٹل دین اسٹے ہوم اینڈ اسٹے پروٹیکٹیڈ. اللہ حافظ.